بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ میری دوست روز مجھ سے 100 روپے لیتی اور بولتی کہ میری منت ہے، میں 2 سال تک مانگ کر اپنے بچوں کو کھلاؤں گی۔ میں پیسے تو دے دیتی مگر مجھے خوفیت ہوتی کہ یہ کیسی منت ہے۔ وہ تو اچھے خاصے امیر گھر سے تعلق رکھتی تھی، میں نے آج تک اس کا گھر نہیں دیکھا تھا۔ اس کا شوہر ملک سے باہر ہوتا ہے۔ ایک دن میں بن بتائے اس کے گھر چلی گئی، وہاں جا کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ وہاں پر تو میرا شوہر، میرا نام سیرش ہے، میری عمر 28 سال ہے، میری شادی کو چند ماہ ہوئے ہیں۔ میرے ابا نے کہا تھا کہ وہ کسی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے، لیکن جب ابا کا انتقال ہوا تو اماں نے میرے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے اور آخر کار ایک رشتہ مل ہی گیا۔ ادھر میری بات پکی ہو گئی، چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا، کچھ بھی پتہ ہی نہ چلا۔ میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ وہاں پر بس میرا شوہر ہی ہوتا تھا، ایک نند ہوتی تھی، نند بیوہ تھی، اس وجہ سے اپنے بھائی کے گھر رہتی تھی۔ لیکن جب میں بیاہ کر آئی تو میرا شوہر ملک سے باہر چلا گیا اور میری نند اور میں گھر میں اکیلی ہو گئی۔ ہم دونوں سارا دن گھر میں اکیلی رہتی۔ میری اماں نے تو شکر کیا تھا کہ میری شادی ہو گئی، اس وجہ سے میں بھی اماں کی خوشی میں خوش تھی۔ اماں تو شکر کرتی تھی کہ اتنی عمر ہونے کے بعد بھی میرے اتنے اچھے گھر میں شادی ہو گئی تھی۔ میری نند بہت اچھی تھی، میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ انہی دنوں میری ایک دوست بن گئی، وہ لڑکی مجھے بازار میں ملی تھی۔ وہ لڑکی مجھے اچھی لگی تھی اور پھر میں نے اسے اپنی دوست بنا لیا، مگر ایک بات مجھے اس کی بہت ہی عجیب لگتی تھی، وہ باتیں بھی بہت زیادہ عجیب کرتی تھی۔ مجھے اکثر کہتی تھی کہ تمہارا شوہر تم سے بات کرتا ہے۔ میں اسے بتاتی جب سے گیا کہ ایک بار بھی مجھ سے بات نہیں کی، بس میری نند سے ہی کرتا ہے۔ وہ میری بات سن کر مسکرا دیتی ہے، وہ مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی نند کو کہا کہ مجھے بھی اپنے شوہر سے بات کرنی ہے، تو میری نند نے کہہ دیا کہ وہ مصروف ہیں، وہ ابھی آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ میں جب بھی بات کرتی تو میری نند یہی کہہ دیتی کہ وہ ابھی مصروف ہیں، وہ بات نہیں کر سکتے۔ مجھے باقی سب تو بہت اچھا لگتا مگر اپنی نند کی یہ بات مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی، جو وہ مجھے میرے شوہر سے بات نہیں کرنے دیتی تھی۔ رات کا وقت تھا، دروازے پر دستک ہوئی، میں حیران ہوئی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا، سامنے وہی میری دوست کھڑی ہوئی تھی۔ گھر میں آتے ہی وہ ارد گرد دیکھنے لگ گئی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا ہوا ہے، ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کچھ نہیں، مگر مجھے حیرانگی ہو رہی تھی، وہ اتنی رات کو کیا کرنے آئی تھی؟ میں نے اس سے پوچھا، وہ کہنے لگی مجھے تم سے 100 روپیہ چاہیے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا کرنا ہے؟ وہ خود بہت امیر تھی اور میں اسے 100 روپیہ کیوں دوں؟ وہ مجھ سے کیوں مانگ رہی تھی رات کی، وہ بھی اس وقت؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ میں نے منت مانگی تھی کہ میں اپنے بچوں کو مانگ کر ہی کھلاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں کچھ حیران ہوئی، یہ کوئی منت تھی؟ مگر میں نے اسے پیسے تو دے دیے تھے، لیکن مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، نہ جانے یہ سب کیا تھا، بھلا ایسی بھی کون سی منت ہو سکتی ہے؟ میں نے اگلے دن میں یہ بات اپنی نند کو بھی بتائی، مگر اس نے کوئی بات ہی نہ کی۔ مجھے عجیب لگا کہ اس نے کوئی بات کیوں نہ کی، اس سے تو مجھ سے اس کے بارے میں سب کچھ پوچھنا چاہیے تھا، پھر پوچھا کیوں نہیں؟ خیر سے میں نے پھر اس بارے میں بات بھی نہ کی اور نہ ہی سوچا۔
رات کے وقت میں نے اپنے شوہر کو کال کی، میری نند نے ایک دم سے میرے ہاتھ سے موبائل پکڑ لیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے اپنے شوہر سے بات کرنی ہے، مگر میری نند نے کہا کہ وہ اس وقت مصروف ہوتے ہیں، وہ تم سے بات نہیں کریں گے۔ میں نے پھر سے کوئی بات نہ کی، لیکن مجھے غصہ تو بہت آتا تھا۔ اگلے دن پھر سے وہ لڑکی آ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے آج پھر پیسے چاہیے، میں ہر روزانہ تم سے لینے آؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے کچھ نہ کہا، مگر وہ جب تک گھر میں رہتی گھر کو ہی دیکھتی رہتی۔ مجھے بڑا غصہ آتا کہ وہ آتی تو پیسے لینے ہیں، لیکن وہ اس طرح کیوں دیکھتی ہے؟ تھی تو وہ میری دوست، میں سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میری نند کچھ بولے گی، مگر میری نند نے بھی اس سے کچھ نہ کہا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اس کے گھر جا کر دیکھوں گی، آخر وہ کیسی ہے اور کیسے گھر میں رہتی ہے۔ مجھے تو یہی ہی بتایا ہوا تھا اس نے کہ وہ بہت زیادہ امیر ہے۔ اگلے دن میں اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر چلی گئی۔ اس کا گھر تو بہت ہی بڑا تھا۔ میں اس کے گھر میں داخل ہوئی، جیسے ہی اندر گئی یہ دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہاں پر تو میرا شوہر بیٹھا ہوا تھا، مجھے دیکھ کر ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں وہاں سے جانے لگی، اچانک سے میری دوست سامنے آ گئی اور کہنے لگی، تم سے پہلے یہ میرا شوہر تھا، آئی سمجھ۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور وہاں سے گھر کی طرف آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد پیچھے پیچھے میرا شوہر بھی آ گیا۔ میں نے غصے میں کہا، اگر شادی کی ہوئی تھی، بیوی کے پاس رہنا تھا تو مجھ سے جھوٹ تو مت بولتے، مجھے تو ایسے مت کہتے کہ میں باہر چلے گیا ہوں۔ کیا کہہ سکتی تھی؟ وہ مجھے کہنے لگا میری اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، اس وجہ سے اس نے بولا شادی کر لو، تو میں نے غصے میں اس کو نیچا دکھانے کے لیے تم سے شادی کر لی، مگر پھر وہ راضی ہو گئی تو اس نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، مگر میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے دکھ ہوا، مگر اس دن کے بعد ایک دن وہ ہمارے گھر رہتا، ایک دن دوسری بیوی کے پاس چلا جاتا، اور وہ بس یہ دیکھنے کے لیے پیسے مانگنے آتی تھی کہ میرا شوہر تو نہیں آتا اپنی بیوی یا پھر بہن سے ملنے۔ اب میں کیا کر سکتی تھی؟ میں واپس بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ امی نے کتنی مشکل سے میری شادی کی تھی، لیکن میرا شوہر ہم دونوں بیویوں میں انصاف کرتا ہے۔ مجھے یہ بات ان کی اچھی لگی ہے، اب میں بھی سکون سے زندگی گزارنے لگی ہوں۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔